والمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے بدلے تمہاری جان و مال کا سودا کیا ہے۔ اس وقت یہ ہمارا جان، یہ ہمارا جسم، یہ اللہ کے آگے بک چکا ہے اور اس کے بدلے ہم نے سودے میں جنت لی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ روح بھی اللہ کی ہے، اس پہ مرضی اللہ کی ہے۔ اور مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کو ایک طرف تکلیف پہنچے تو پورا مسلمان امت جو ہے، پوری مسلمان قوم وہ ایک جسم کی مانند ہے، وہ پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس وقت میں پاکستان کی تمام دینی جماعتوں، مذہبی سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک جسم کی مانند ایک ہو جائیں۔ یہ ہندو جو ہے یہ اس ملک کے باسیوں کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کبھی بھی فاتح ملک نہیں رہا۔ ہندوستان کو ہمیشہ باہر سے آئی قوموں نے فتح کیا۔ انگریز آئے ان کے آگے جھکے، مسلمان آئے ان کے آگے جھکے، عرب کے لوگ آئے ان کے آگے جھکے۔ 1948 میں 1 سال کا پاکستان تھا، پاکستان کوٹا شہر تک تھا، لیکن پاکستان کے مجاہدین سری نگر تک گھس گئے۔ اس وقت کا آزاد کشمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم 1 سال کے تھے تو اس وقت یہ ملک ہمیں فتح نہیں کر سکا، اس وقت بھی ہم نے اس کو فتح کیا تھا۔ جب یہ 1965 میں آئے تو پٹھان کوٹ کے اندر، پنجاب سیالکوٹ کے اندر ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی پاکستان آرمی نے جیتی۔ یہ گاؤں کی نجاست کھانے والے، یہ گاؤں گائے کی گندی پیشاب پینے والے، یہ اس پاکیزہ نظریہ کے مالک ان مسلمانوں کا کیسا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کی رگوں میں لا الہ الا اللہ کا خون بہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں یہاں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں کہا گیا کہاں ہے صلاح الدین، کہاں ہے ابن قاسم، کہاں ہے محمد بن قاسم؟ وہ کر گئے، صلاح الدین اپنا کام کر گئے، حضرت عمر فاروق اپنا کام کر گئے، محمد بن قاسم اپنا کام کر گئے۔ ابھی اس قوم کو موقع نہیں ملا۔ یہ 25 کروڑ عوام، یہ صلاح الدین بھی ہے، یہ ابن قاسم بھی ہے، یہ حضرت عمر کے وارث ہیں، یہ حضرت ابو بکر کے وارث ہیں، یہ عثمان کے وارث ہیں، یہ حضرت علی کے وارث ہیں۔ یہ ایسے قدموں تلے روندیں گے کہ یہ ہندو بنیے، یہ ہندو بنیے یاد رکھیں گے۔ جنرل ضیاء الحق نے جب راجیو گاندھی نے 10 لاکھ فوج پاکستان کے بارڈر پر لگائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اس وقت ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، اگر تم 1 منٹ میں پیچھے نہ ہٹے تو ہندوستان پورا تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان تباہ بھی ہو گیا تو دنیا سے اذانوں کی آواز نہیں بند ہوگی، لیکن اگر ہندوستان تباہ ہو گیا تو تمہارے مندروں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی۔ میں انشاءاللہ یہ چند لوگ ہیں، یہ میری چند مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے کے اندر شریک ہوئی۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے جو اللہ سے جو سودا کیا ہے جنت کے بدلے، ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور خون کے آخری قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے۔ میں اپنے دکاندار اور تاجر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسرائیل کی پروڈکٹ کو بیچنا بند کر دیں۔ پیپسی پینے سے، کوک پینے سے، اسرائیلی پروڈکٹ کے استعمال سے آپ کا شاید چند دن کا چولہا جل جائے، لیکن فلسطین کو جلتے بھی دیکھیں، غزہ کے لوگوں کو جلتے دیکھیں، ان کی قسم لیں، ان کی خاطر آپ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا جہاں جہاں جائیں لوگوں کو اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنے کا کہیں۔